بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کے ساتھ شبیر احمد شکری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عرب اونٹ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک مشہور واقعہ اور مثال مشہور ہے کہ کسی جگہ پر کوئی مسافر عرب جو ہے ٹینٹ لگا کے بیٹھا تھا، تو بہت زیادہ سردی اور بارش تھی، اونٹ باہر تھا، تو اونٹ کو بڑی سردی لگی تو اس نے سر جو ہے خیمے کے اندر کرنے کی اجازت مانگی۔ مالک نے اجازت دی۔ کچھ دیر بعد اس نے گردن خیمے کے اندر کر دی اور کچھ دیر بعد ہی اونٹ پورا خیمے کے اندر تھا اور مالک جو ہے خیمے سے باہر ہو چکا تھا۔ اونٹ بڑے مزے سے اندر گھاس کھا رہا تھا اور مالک جو ہے باہر سردی میں ٹھٹھر رہا تھا۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک عرب مثال اور بھی ہوئی ہے۔ جو فلسطینی عرب ہیں انہوں نے ہمدردی اور رحم دلی کی بھیک مانگنے والے یہودیوں کو پناہ دی تھی۔ جب ہٹلر نے انہیں جو ہے مار مار کے وہاں سے بھگا دیا تھا جرمنی سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو اس وقت انہوں نے جو ہے ان سے رحم کی، ہمدردی کی بھیک مانگی تھی اور انہوں نے ان کو جگہ دی، اپنے ملک میں مہمان نوازی کی، جس کا نتیجہ وہ آج بھگت رہے ہیں۔ آج کا میرا یہ ولاگ اس لیے ہے کہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ مسئلہ فلسطین دراصل ہے کیا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہودی جو کہ ایک ناپسندیدہ قوم تھی جس سے دنیا تنگ تھی، کس طرح ایک امن پسند اور مہمان نواز عرب علاقے میں گھس کر وہاں غاصب بن بیٹھی اور آج دنیا کی معیشت پر تسلط جمائے بیٹھی ہے۔ حتیٰ کہ آج دنیا میں کہیں بھی یہودی پیدا ہوتا ہے تو اس سے خود بخود اسرائیلی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ناظرین، یہودی انتہائی چالاک، مکار مگر بزدل قوم بھی ہے، مگر استعمار کی پشت پناہی کے سر پر ڈینگے مارتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ طوفان الاقصی نے اسرائیل کے پاؤں اکھاڑ دیے اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے عہدیداروں کے استعفے آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن فوراً ہی امریکہ اس کو تھپکی دینے کے لیے پہنچ گیا۔ ناظرین، یہودی ہیں کون؟ یہودی پیغمبروں کے پیروکار ہیں، لیکن خدائی احکامات سے انکار کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھی نازل ہوئے ہیں۔ کبھی بابلی لشکر نے یہود کا قتل عام کیا تو کبھی فارس فوج نے انہیں غلام بنا لیا۔ رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے یہود کو بیت المقدس سے نکال باہر کیا تھا۔ یہود ہی حضرت عیسیٰ کے قاتل تھے، اسی لیے فلسطین پر عیسائیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی ان سے برا سلوک کیا، اس لیے ان کے ساتھ عیسائی عوام کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے بہت سے یہود نے اسلامی ممالک میں پناہ لی جہاں وہ جزیہ دے کر امن، شہری حقوق اور آزادی سے لطف اندوز ہو سکتے تھے، یعنی ان کو کہیں اور دنیا میں جگہ نہیں تھی سوائے مسلمانوں کے پاس رہنے کی۔ یہودی وہ قوم تھے جن کے کرتوت صحیح نہیں تھے، اس لیے یورپی یہودیوں کے روزمرہ کے رویوں، انفرادی گندگی اور سماجی خرابیوں، مذہبی داستانوں اور عجیب و غریب رسومات سے تنگ آ چکے تھے، یعنی پوری دنیا یہودیوں سے تنگ آ گئی تھی اور مغرب میں یہود سے نفرت کی جاتی تھی۔ یہودی ایسی مطلبی قوم ہے کہ جس نے ان کے ساتھ اچھا کیا انہوں نے ہمیشہ ان کے پیٹھ میں چھرا ہی گھونپا ہے۔ 1871 میں جرمنی ایک قوم کے طور پر متحد ہوا تو جرمنی بھر میں رہنے والے یہودیوں کو شہریت کے مکمل حقوق ملے۔ جب جرمنی نومبر 1918 میں پہلی جنگ عظیم ہارا تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جرمنی کو عسکری طور پر شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سمیت اندرونی دشمنوں نے جرمنی کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ اس نظریے کو پیٹھ میں چھرا گھونپنا کہتے ہیں۔ ہٹلر جس نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن اس نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور ایک تاریخی فقرہ کہا تھا
کہ وہ کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اس نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا، اور واقعی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ غاصب صہیونی یا یہودی فلسطین میں آئے تو کس حالت میں تھے اور بعد میں فلسطین پر کیسے قبضہ کیا۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں 1947 میں فلسطین کے شمال میں واقع بندرگاہ حیفا کا ہے، جو کہ فلسطین کی طرف بھاگ کر پناہ لینے کے لیے آنے والے 4500 یہودی پناہ گزینوں کا منظر ہے۔ یہودی پناہ گزینوں کے جہاز کے عرشے پر لکھا ہوا جملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ "The Germans destroyed our family, don't you destroy our hope"، یعنی جرمنی نے ہمارے گھروں اور رہائش گاہوں کو تباہ کر دیا ہے، برائے مہربانی فلسطینیوں ہماری امید کو تباہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں بے شرم احسان فراموش یہودیوں کی کیا حالت تھی جب وہ رحم اور ہمدردی کی بھیک مانگتے ہوئے فلسطین میں داخل ہو رہے تھے، اور اب 76 سال بعد فلسطین کی سرزمین سے ہی انکار کر رہے ہیں، اور آج کس بے شرمی سے کہا جاتا ہے کہ فلسطین کی زمینیں خریدی گئی تھیں۔ یہ مناظر فلسطین پہنچنے والے یہودی پناہ گزینوں کے ہیں جب ہٹلر نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے جرمنی سے بھگایا تھا۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک ان یہودیوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا۔ امریکہ، فرانس، کیوبا، کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے یہودی پناہ گزینوں سے کھچا کھچ بھرے جہازوں کو واپس کر دیا تھا۔ اب یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے لارڈ اسرائیلی پناہ گزینوں کے کیمپوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ان کی کیا حالت تھی۔ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے، لیکن فلسطینیوں کے ان احسانات کا جو انہوں نے کس طرح ناشکری کی ہے، کس طرح کا بدلہ انہوں نے دیا ہے۔ کاش کہ اس وقت فلسطینی ہٹلر کی اس بات پر ہی غور کر لیتے اور انہیں پناہ نہ دیتے، لیکن کیا کریں ان عربوں کا جن کی مہمان نوازی کی عادت نے اس جیسی مکار قوم کی مہمان نوازی کی، ان کو پناہ دی۔ یہاں فلسطینی عربوں پر عرب کے اونٹ کی مثال بالکل صادق آتی ہے، جو پہلے خیمے میں گردن ڈالتا ہے اور پھر پورا گھس جاتا ہے، پھر مالک کو ہی خیمے سے نکال باہر کرتا ہے۔ اور یہودیوں نے بالکل اسی طرح ہی فلسطین میں گھس کر خود انہیں نکال باہر کرنا شروع کیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہودی سب سے پہلے کب اور کیسے فلسطین پہنچے۔ فلسطین آ کر انہوں نے کیا خباثتیں کی اور کیسے دھوکے سے اپنا مقام بنایا اور فلسطین پر قابض ہوئے۔ عرب سخی اور فیاض لوگ ہیں، وہ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پناہ لی، مدد مانگی اور مدد کی توقع کی اور سلامتی چاہتے تھے، اس وقت سلامتی کی تلاش میں تھے۔ فلسطینی عربوں نے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ انسانی اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہوئے 1880 میں یورپ میں جبر سے بھاگنے والے بہت سی یہودیوں کو قبول کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت عربوں نے یورپ میں یہودیوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدعنوانی کی خبریں سنی ہوئی تھیں۔ دنیا کے حالات سے وہ آشنا تھے۔ وہ قوم جس نے پیسے اور تجارت سے بدعنوانی کی اور یورپیوں کو قرضوں میں ڈبو کر ان پر دباؤ ڈالا، اس وقت یورپی یہودیوں کے رویوں، سماجی خرابیوں اور عجیب و غریب رسومات سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تاہم فلسطینی عربوں نے یورپیوں کی شکایت پر کان نہیں دھرے، ان کے مقبول بیانات پر یقین نہیں کیا اور اپنے اخلاق اور اقدار کے مطابق ان میں پناہ لینے والے بے گھر یہودیوں کا استقبال کرنے پر اصرار کیا، مدد کرنے کی کوشش کی، جس کی سزا آج وہ بھگت رہے ہیں۔ فلسطین میں آنے والے یہودیوں میں یورپ سے بھاگے ہوئے یہودیوں کا ایک گروہ بھی تھا جس کی قیادت یوسف بن رحیم کر رہا تھا، جو یروشلم میں داخل ہوئے۔ یہ میں آپ سب سے پہلے جو فلسطین میں یہودیوں کی انٹری ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت قدس وسیع و عریض شہر اور اسلامی شہروں کی دلہن تھا۔ اس کے باشندے خوشحالی اور نعمتوں میں فراغ دلی سے رہتے تھے اور غربت یا بھوک کا شکار نہیں ہوتے تھے۔
اس وقت قدس ایک پاکیزہ مقدس مقام تھا جہاں کے باشندوں پر ظلم نہیں ہوتا تھا، اس کے لوگ بھوکے نہیں مرتے تھے، مہاجرین کو اس سے نہیں نکالا جاتا تھا اور مظلومین پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کیسے پرامن علاقے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، فلسطین کی۔ یوسف بن رحیم نے شیخ جراح کے محلے میں پناہ لی، جو خوبصورت فن تعمیر، سرسبز اور پھلدار درختوں، منفرد گلیوں اور باغات والا محلہ جو اسے یروشلم کے دوسرے محلوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہاں پر یروشلم کے شیخ جراح محلے میں عثمانی نظام کے مطابق انہیں 99 سال کی مدت کے لیے ایک پلاٹ لیز پر دیا گیا، رہنے کی جگہ لیز پر دی گئی۔ یہاں غور کریں، انہیں لیز پر جگہ دی جا رہی ہے، نہ کہ فروخت کی جا رہی ہے، اور یروشلم میں بے گھر یہودیوں کو غیر ملکی شہری سمجھا جاتا تھا، اور وہ عثمانی قانون کے تابع تھے جس نے یروشلم کی زمینوں پر قبضہ محدود کر دیا تھا۔ ناظرین، اندازہ کریں کتنی احسان فراموشی ہے، اور اس وقت ان کی یہودیوں کی کیا حیثیت تھی وہاں پر، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کچھ کیا اور مالک بننے کی کوشش کی۔ یہودی پناہ گزینوں نے قانونی کرائے کے معاہدے کے دائرۂ کار میں سالانہ کرائے کی ادائیگیوں کے ساتھ شیخ جراح کے محلے میں فلسطینیوں کے ساتھ رہنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہ اس دوران محلے کے مکینوں سے ملنے والے اچھے سلوک سے مطمئن نہیں تھے۔ حالانکہ ان کا اچھا سلوک تھا، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا قیام 1948 کی جنگ تک رہا، جب صہیونیوں نے القدس شہر کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا اور شیخ جراح کے محلے پر قبضہ کرنے میں ناکام رہنے کے بعد یہودی باشندے اس خوف سے وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے کہ فلسطینی اور اردنی ان سے بدلہ لیں گے، اور فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان شدید تناؤ اس کے بعد پیدا ہو گیا۔ تمام فلسطینی مغربی یروشلم چھوڑ کر چلے گئے، اور مشرقی یروشلم میں کوئی یہودی باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد سے عرب اور یہودی علاقوں کے درمیان تنازع اور کشیدگی شروع ہوئی، جو اب تک جاری ہے۔ ناظرین، یہ شیخ جراح کے محلے کی کہانی ہے، جن کے بزرگوں نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور مہاجرین اور بے گھر لوگوں کی عزت کو ایک اصول کے طور پر دیکھا، لیکن اپنی بدقسمتی سے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جو رحم کے مستحق ہی نہیں تھے۔ برا اور ناپاک رویہ اور چال بازی، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، غاصبانہ قبضہ اور ناجائز حصول ان کی زندگی کے بنیادی اصول تھے، لیکن یہ باطل قائم نہیں رہے گا، اور یہ ظلم غالب نہیں آئے گا، اور اس کے گھر والوں پر برا دن آئے گا، اور حق اس کے گھر والوں کو واپس لوٹ کر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ میں تمام ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ سب کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔